کو بھی سکھلائیے مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں براہ راست آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ روشن مستقبل سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تو آج کا بھی سلسلہ آپ نے اول تا آخر دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام لے کر آتے ہیں، اور آج ہم جو کام لے کر آئے ہیں، ایک ہے سوال، اس کا جواب دینا ہے، اور دوسرا کام ہے اپنی ویڈیوز ہم تک پہنچانی ہے۔ تو پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی دکھائیے سوال۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج کا سوال، ہمیں جائے کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو جلدی کیجئے، ابھی اس نمبر پر فون کیجئے اور اپنا جواب ریکارڈ کروا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی آپ نے سوال سنا۔ آج کا سوال کیا ہے؟ ہمیں ہر جائز کام سے پہلے، ہمیں اچھے اچھے کاموں سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ یہاں پر نہیں، زبان سے نہیں کہنا ہے آپ نے، یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے جواب؟ کیا پڑھنا چاہیے جب بھی کوئی ہم کام کریں، اچھا کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں ایک چیز ہے جو پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں گرنے۔ تو اب جو ہے آپ نے اپنا جواب ریکارڈ کروانا ہے کہ ہمیں جائز کاموں سے پہلے، اچھے اچھے کاموں سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں آپ اپنی ویڈیوز بھی بھیجیں۔ اور ابھی جو ہے کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے، آج کی ویڈیوز ہیں، ایسی شاندار ویڈیوز ہیں، اب یہ ہم نے تو نہیں ہے، آپ لوگوں نے ہمیں پاس بھیجیں، ہم نے چند کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ عزوجل کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو آپ کی ہی بھیجی گئی ویڈیوز ہم دکھائیں گے۔ اب دیکھیں مدنی منع کہاں کے ہیں، پاکستان کے ہیں، پاکستان سے باہر کے ہیں، آپ ویڈیوز بھیجیں، نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، آپ لوگ امیر آدمی سمجھتے ہیں؟ امیر آدمی کون ہوتا ہے؟ زور سے بولیے۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ اور غریب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو لوگ غریب کہتے ہیں، غریب آدمی ہیں، اور جس کا پیسہ ویسا ہو تو اس کو امیر آدمی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سے بہت سارا مال و دولت دی تھی، لیکن مال و دولت تو دی تھی، بعض لوگوں کے پاس مال و دولت بہت ہوتی ہے لیکن دل جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ تو امیر آدمی تو تھا لیکن اس کے اندر برائی یہ تھی، خرابی یہ تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا۔ تکبر یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس قسم کی باتیں وہ دل میں رکھتا تھا اور لوگوں سے کہتا بھی پھرتا تھا۔ ایک دن اس امیر آدمی کے گھر میں ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دے دو۔ اب یہ تو تھا کنجوس آدمی، لوگوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ اس نے فقیر کو بولا کہ یہاں سے جاؤ، تو فقیر کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو اس کے جو نوکر تھے، ظاہری بات ہے جو امیر آدمی ہوتا ہے اس نے نوکر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے کام کاج کرتے ہیں، تو اس نے اپنے چند نوکروں کو بلایا اور کہا کہ اس کو جو ہے میرے گھر سے باہر نکال دو، میرے محل سے باہر نکال دو۔
اس کو نکال دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ جو امیر آدمی تھا اس کا جو کاروبار تھا، بزنس تھا، جو کام کاج کرتا تھا، اس میں نقصان ہونا شروع ہوا، نقصان ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے جو نوکر چاکر تھے، اب ظاہری بات ہے پیسے ہیں نہیں خود کے پاس، اب ان کو کیا دے گا نوکروں کو، تو نوکر جو ہے چھوڑ کر جانے لگے۔ چلتے 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 سارے نوکر جو ہے اس کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ اور زیادہ جو ہے غریب ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خود فقیر بن گیا۔ اب لوگوں سے جو ہے وہ چیزیں مانگتا تھا، تو یہ لوگوں سے چیزیں مانگ کے کھاتا تھا۔ اب یہ تھا پہلے امیر آدمی، تو ایک مرتبہ یہ ایک شخص کے گھر میں گیا، تو اس نے سزا لگائی مجھے کچھ دے دیجئے سیٹھ صاحب، آپ امیر آدمی ہیں مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو اس شخص نے جب یہ آواز سنی تو اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ یہ جو آدمی ہے سارے کام کا چھوڑو، پہلے اس کی ضرورت سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کہتا جی آپ کو کیا چاہیے؟ بولے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیں۔ تو نوکر اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ بولے مجھے پیسے بھی چاہیے تھوڑے سے، تو اس کو تھوڑے سے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ تو بولے اور کچھ چاہیے؟ بولے نہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ فقیر جو ہے، جو پہلے امیر تھا، اب یہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو نوکر ہوتا ہے یہ اپنے سیٹ کے پاس آتا ہے، تو اپنے مالک کے پاس آ کے رونے لگتا ہے۔ تو مالک کہتا ہے روتے کیوں ہو تم، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے مالک صاحب یہ جو شخص آج جو فقیر بنا ہوا ہے یہ پہلے امیر آدمی تھا اور میں اس کے پاس نوکر تھا۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ ہم اس کے پاس نوکر تھے، یہ ہمیں کھلاتا پلاتا تھا، ہم اسے سیلری لیتے تھے، تنخواہ لیتے تھے، لیکن آج اس کا یہ حال ہو گیا کہ یہ جو ہے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ تو وہ اس کا مالک کہتا ہے تم نے اس کو تو پہچان لیا کہ یہ پہلے امیر آدمی تھا، اب یہ غریب ہو گیا، لیکن تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو کہتا ہے نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بولے یاد ہے اسی امیر آدمی کے محل کے اندر، گھر کے اندر ایک فقیر آیا تھا، اور اس نے جو ہے نوکروں کو بلا کے تم لوگوں کو بلوا کے دھکے دیے تھے، اور وہ فقیر میں ہی ہوں جو پہلے فقیر تھا، آج جو ہے میں امیر ہو گیا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ جو میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا کہ دیکھیں کس طرح ایک امیر شخص تھا اب وہ غریب ہو گیا۔ اسی طرح بعض مدنی منع، بعض بچے اب اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے نا، مانگنے والا آ جائے تو اس کو جو بہت بری طرح جو ہے جھاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے جو ہیں وہ بھی غور کریں کہ بس اوقات جو ہے اس کو دو چار باتیں سنا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، آپ کچھ دے نہیں سکتے تو اس کا دل کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ اس سے ہی کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں، معاف کیجئے، کیا کہتے ہیں، معاف کیجئے، آپ اس طرح ٹال دیں، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی فقیر وغیرہ گلی میں آ جائے مانگنے کے لیے تو اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اب وہ جس طرح مانگ رہا ہوتا ہے اب اس طرح اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اگر اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو بعض اوقات بچے جو ہے وہ فقیر آتا ہے، ہر ہفتے آتا ہے یا کبھی کبھار آتا ہے تو فقیر والا انداز اختیار کر کر جو ہے وہ گھر میں ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے ایسا، ہے نا؟ فقیر والے دے دیں جی، باجی دے دیں، بھائی دے دیں، اس قسم کے جملے زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات کوئی ہے؟ آپ صحیح سلامت ہیں اور آپ اس قسم کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی چیز بیچنے والا ہوتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، لیکن سبزی بیچنے والا ہوتا ہے، فروٹ بیچنے والا ہوتا ہے، جب وہ گلی سے گزرتا ہے بس اوقات مدنی منع بچے جو اس کی بھی نقل اتارتے ہیں۔ ہم ایسے مدنی منع تو نہیں کہیں گے، یہ گندے بچے ہوتے ہیں، اس کی نقل اتارتے ہیں، پیچھے سے کوئی شرارت کرتے ہیں، وہ جو جملہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اب جو بیچارہ چیز بیچنے کے لیے نکلا ہے، ایک تو اس کا سامان نہیں بک رہا، وہ سامان بیچنے کے لیے نکلا ہے، لیکن کوئی بچہ یا کوئی بڑا اس کی بات کو دہرائے، اس سے اس کا دل خوش کوئی ہوگا، وہ ناراض ہو جائے گا، اس کا دل دکھے گا۔ تو ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اسی طرح بعض ہمارے درجے کے مدنی منع ہوتے ہیں، وہ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، ان کو قواعد یاد نہیں ہوتے ہیں، بعض کو جو منزل یاد نہیں ہوتی، سب کی یاد نہیں ہوتی، یا اس نے جو اسکول کا کام ہے وہ نہیں کیا ہوتا، تو بعض بچے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں تو یاد ہی نہیں ہو رہا، مجھے دیکھو آج کتنا اچھا سبق سنایا۔ اب جس طرح وہ فقیر تھا اس نے دیا نہیں، اس کو امیر نے فقیر کو دیا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو پیارے مدنی منو یہ کیفیت میری بن جائے کہ آج جس طرح اس بچے کو یاد نہیں ہو رہا، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، کل کو میرا بھی ذہن کام کرنا بند کر دے اور میں بھی جو ہے کن ذہن والے بچوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ تو اپنے حفظ پر، اپنی یاداشت پر، اس میں بعض بچے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اب کوئی غریب بچہ ہے اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے
تو اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. آج کے دن بھی تم ایسے کپڑے پہن کے آ گئے, پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آ رہے ہو, تمہارے بال بڑے ہوئے, تمہاری ناک بہ رہی ہے, تمہارے یہ چیز صحیح نہیں ہے, ہمارے پاس تو گاڑی ہے, تمہارے پاس کیا ہے. بال بچے ایسی باتیں کرتے ہیں. پیارے مدنی منو, توبہ 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 توبہ, یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی بھی مدنی منع سے آپ نے, اپنے کزن سے, اپنے رشتہ داروں سے, کسی سے آپ نے ایسی بات نہیں کرنی. یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی ہے. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہمیں چاہیے اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. کوئی اسلامی بھائی یہ پریشانی میں ہے تو اس کو بتا دیں کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پریشانی کا حل ہے, اور جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس گھر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس گاڑی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہیں شادی ہوتی ہے تو سب اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوتے. شادی کی تقریب میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرانے کپڑے پہن کر آتے ہیں بیچارے, شاید ان کے پاس ہوتے نہیں ہوں گے اچھے کپڑے. تو ہمیں ان کو کچھ بولنا نہیں چاہیے, اور دل میں بھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازے. ہوتے ہیں نا, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کا بھلا سب کی ہے. آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل پیچھے سے کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے انشاءاللہ. کوئی فقیر جا رہا ہو, کوئی فقیر جا رہا ہو, کوئی مانگنے والا جا رہا ہو, یا کوئی چیز بیچنے والا جا رہا ہو, تو اس کی نقل بھی نہیں اتاریں گے. اور پھر بعض بچے چڑے رکھ دیتے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بس اچھے بچے بن جائیں. جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی منع. آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ آیا ہے بھائی؟ مدرسۃ المدینہ فاروقی مسجد. چلیں جی, فاروقی مسجد کے مدنی منع کیسے ہیں, کیا اسی معلومات ہے؟ اب آپ لوگوں کی جانب ہم آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو مدنی تحفہ ملے گا. جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے گا, ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے, خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بولا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ. سوچئے, آسان ہے. خلیل اللہ. جی چلے میں 3 اشارے دے دیتا ہوں آپ کو, مشکل ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. ان 3 نبی علیہ السلام میں سے ایک نبی علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. آپ آ جائیے پیچھے سے, آپ آئیں پیچھے والے, پیچھے والے. اب دیکھیں ہمارے مدنی منع جو ہے کیا جواب دیتے ہیں. اگر جواب درست ہوا تو مدنی تحفہ ملے گا. ادھر کھڑے ہو جائیے. حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت, آپ کا جواب کیا ہوا ہے؟ درست نہیں ہوا. آپ جوش میں آئے تھے, چلے جواب تو درست نہیں ہو سکا. آپ آئیے. اب 2 اشارے باقی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. جائیں تشریف رکھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. تشریف رکھیں. یہ بھی درست نہیں ہو سکا. اب ایک ہی نام بچا ہے اور یہ آپ کو ذہن میں آ گیا. اب مل کر بولیے, کون سا نبی علیہ السلام ہے جن کے ساتھ خلیل اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم خلیل اللہ. سنا ہے آپ نے اس طرح نام ہے نا؟ بیٹا ہو تو ایسا اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, بس کا ذہن سے نکل جاتا ہے, شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا. چلیں جی ہم ایک دعا سنتے ہیں, کوئی ہمیں یہ دعا سنا دے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ آئیے. جواب درست ہونا چاہیے. درست ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل مدنی تحفہ بھی دیا جائے گا. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ فاروقی مسجد لانڈی نمبر 6 کے مدنی منع ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سجاد احمد طاری. سجاد بھائی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. صحیح ہے بھائی؟ صحیح ہے. تو پھر ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ دیتے ہیں. امامہ شریف سیدھے ہاتھ سے. چلیں تشریف رکھیں, مائک دے دیجئے. اچھا جی, ہمیں 2 مدنی منع جو ہے چاہیے ہوں گے.
اور ان کا ہم ایک مدنی مقابلہ کروائیں گے. ایک نیا مرحلہ لے کر آئے مدنی چینل کے ناظرین, اس کا نام ہے میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے. میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے. کون حصہ لے گا اس میں؟ ہمارے ساتھ 2 مدنی منع آ جائیں, کوئی بھی 2 مدنی منع. کون آئیں گے؟ ایک آ جائیں, ایک آپ آ جائیں جی. چلیں ایک پیچھے سے آپ بھی آ جائیں. یہ 2 مدنی منع ہمارے ساتھ جو ہے اس مرحلے میں حصہ لیں گے. یہاں پہ کھڑے ہو جائیے. یہ مائک آپ پکڑیے. نام بتائیے. عبد السبحان التاری. عبد السبحان التاری. دوسرے مدنی منع کون سے ہیں؟ محمد اویس التاری. محمد اویس التاری. اچھا دیکھیں, طریقہ کار یہ ہوگا, میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے, کیا بات ہے ہمارے مدنی مہینوں کی. اسلامی مہینے کتنے؟ 12 ہیں. تو آپ کو اسکرین پر 1 سے لے کر 12 تک کے نمبر نظر آئیں گے. جی دکھائیے. ایل سی ڈی یہاں ہے نا. کتنے نمبر نظر آ رہے ہیں؟ کون کون سے؟ 1 زور سے 4 5 6 7 9 10 11 12. اچھا کسی بھی ایک نمبر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. اس کے پیچھے کوئی بھی ایک مہینہ کا نام آئے گا, کوئی بھی ایک مہینے کا نام آئے گا, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا آپ سے پوچھا جائے گا. جی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں آپ. محرم الحرام. جی محرم الحرام. نہیں, پہلے آپ کسی بھی نمبر کا انتخاب کریں 1 سے لے کر 12 تک. نمبر 1. چلیں جی دکھائیے نمبر 1. نمبر 1 کے پیچھے مہینہ آیا ہے ذوالحجۃ الحرام. اب آپ نے بتانا ہے ماہ ذوالحجۃ الحرام میں کوئی بھی 2 ایسی شخصیات کے نام بتائیں جن کے آراز, جن کا دن اس مہینے میں آتا ہو. تاریخ بھی بتائیں اور دن بھی بتائیے. ماہ ذوالحجۃ الحرام. نہیں یاد ہے؟ آپ بتا دیں گے؟ آپ کو نہیں یاد؟ چلیں جی آپ بتائیں. 4 ذوالحجۃ الحرام قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 20 ذوالحجۃ الحرام عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی 20 ذوالحجۃ الحرام حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منایا جاتا ہے, عرس مبارک ہے. اور 4 ذوالحجۃ الحرام ضیاء الدین قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منایا جاتا ہے. ہمارے مدنی منع نے جواب درست دے دیا ہے. اب ہم دوسرا مرحلہ آپ دونوں کے درمیان کر رہے ہیں. ابھی آپ کو اسکرین پر کچھ جو ہے نام نظر آئیں گے, دکھائیے جی. اور جو آپ میں سے جیتے گا اس کو انشاءاللہ مدنی فریم پیش کریں گے. پیارے مدنی منوں یہ دیکھیں, روکیے ذرا. یہ نام لکھے میں بزرگان دین کے خلفائے راشدین کے بھی نام ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, امام اعظم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام مبارک ہے. اور اوپر لگا ہوا ایک مدنی پرچم. ٹھیک ہے, جب میں مدینہ کہوں گا تو یہ نام مبارک چلنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ مدینہ کہیں گے تو یہ نام مبارک رک جائے گا. اور جو جھنڈے کے نیچے جس کا نام مبارک آئے گا آپ نے بتانا ہے کہ ان کا عرس مبارک کب ہوتا ہے. تو ہم آپ کو 3 اشارے بھی دیں گے, ان 3 میں سے ایک درست ہوگا. تو پہلے آپ کی جانب آ رہے ہیں, یہ ابھی آگے کی جانب یہ ہیں. اب یہ مرحلہ اگر یہ نمبر لے گئے پھر مدنی فریم ان کو ملے گی, ورنہ پھر مدنی مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے. چلیں جی, میں کہتا ہوں مدینہ. آپ جب دوسری مرتبہ مدینہ کہیں گے تو پھر یہ نام مبارک جو ہے جو چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے, رک جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں میں کہہ رہا ہوں مدینہ. رکیے, ابھی چلنا شروع ہے. جب آپ مدینہ کہیں گے تو یہ رک جائیں گے. مدینہ. کس کے نام مبارک پہ رکا؟ عثمان غنی رحمت اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک کب ہوتا ہے؟ اب آپ کو 3 اشارے دیے جا رہے ہیں. 13 رجب المرجب, 19 شعبان المعظم, یا 18 ذوالحجۃ الحرام. ان 3 میں سے ایک درست ہے. 18 ذوالحجۃ الحرام. 18 ذوالحجۃ الحرام آپ نے جواب دیا
اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا، جواب بالکل درست ہے۔ اب آپ کی جانب، ٹھیک ہے، میں کہنے جا رہا ہوں مدینہ۔ دکھائیے اسکرین پہ، دکھائیے اسکرین پہ، دکھائیے یہ جی مدینہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے جی۔ 21 رمضان المبارک۔ آپ نے تو آپشن بھی نہیں لیا، ایسے ہی بتا دیا 21 رمضان المبارک۔ آپ نے جواب دیا 21 رمضان المبارک، اور 3 اشارے تھے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اشارے کے بغیر بتا دیا 21 رمضان المبارک۔ تو اس طرح مدنی منع نام کیا آپ کا؟ عبد السبحان کا جواب جو ہے درست ہو چکا ہے، اور فیصلہ بھی ہو گیا کہ یہ ہمارا مدنی مقابلہ کس نے جیتا ہے؟ تو عبد السبحان بھائی کو ہم پیش کر رہے ہیں پیاری سی ایک، یہ دیکھیں جی، یہ مدنی فریم نقش نال پاک، اس سیدھے ہاتھ سے لیجئے، اور ہم آپ کو بھی ایک مدنی منع، یہ کتاب گلدستہ درود السلام، یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک ادھر رکھ دیجئے۔ اچھا جی، اب 2 مدنی منع ہمیں اور چاہیے، 2 مدنی منع۔ تو 2 مدنی منع کون آ سکتے ہیں ہمارے پاس؟ آپ آئیں جو گلاسز لگائے ہیں، ایک آپ آ جائیں، اور کوئی ہے پورے مدرسے؟ آپ آ جائیں چشمے والے۔ اچھا پیارے مدنی منو، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کچھ حروف ہیں، ٹھیک ہے، ٹرے کے اندر کچھ حروف ہیں، اور کچھ حروف آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ خا نہیں ہے، ہا کے بعد خا نہیں ہے، ادھر آئیے، ادھر آ جائیں، ہا کے بعد کیا نہیں ہے؟ خواہ نہیں ہے۔ اب آپ نے جو ہے خواہ کہاں پر ہے؟ خواہ اس کے اندر ہے، تو کچھ حروف جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، جو پہلے لگا لے گا تو وہ یہ مدنی مقابلہ جیت جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے ایک شہد کی بوتل جیتنے والے کو۔ چلیں جی، مدینہ، چلیں اس میں تلاش کیجئے، جلدی جلدی لگائیے، جو حروف کم ہے وہ آپ نے لگانا ہے، لگانا شروع کریں۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون مدنی منع جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ ایک مرتبہ اوپر سے پڑھ بھی لیجئے گا کہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کمپلیٹ کر لیا؟ چلیں جی دیکھتے ہیں، آپ نے باقی ہے۔ چلیں، آپ کا نام کیا ہے مدنی منع؟ ادھر آ جائیے، اس طرف آ جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مائک میں بتائیے۔ محمد حسنین اتاری۔ حسنین اتاری نے جو کمپلیٹ کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حروف تہاجی جو ہے مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، الف کے اوپر حمزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ جو ہے ادھر لگانا تھا، وہ ادھر لگا۔ الف زور سے پڑھیے۔ دال، ایک کم ہے، ایک کم ہے، جلدی سے دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی ہاں، آپ دونوں جلدی، ایک کم ہے آپ کا، جلدی چلیں جی۔ یہ لگا لیا انہوں نے، قاف، کاف، لام، میم بھی نہیں ہے، آپ جلدی جلدی جلدی، میم کہاں ہے؟ آپ بھی لگائیں نا بیٹے۔ میم کہاں لگے گا؟ ہاں ذرا دہرا بھی رہے ہیں،
لام میم، لام میم نون یہاں پر آئے گا نا، لام میم پھر کیا آتا ہے؟ نون، نون یہاں پہ لگائیں، واو ادھر لگائیں، واو نون ادھر آئیے، ادھر آئیے، لام میم نون واو ہا حمزہ اوپر کی جانب ہے اور یہ یا، تو فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ آج کا مدنی مقابلہ جیت دیا ہے ہمارے مدنی منع۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی حسنین اتاری کو یہ شہد کی بوتل دی جا رہی ہے، اور آپ نے بھی اچھی تیاری کی، آپ نے مدنی مقابلہ کیا، یہ آپ کے لیے گلدستہ درود و سلام، تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منو، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی ویڈیوز ہمیں بھیجیں، تو چند ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے، کون سی ویڈیوز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اس میں تقریباً ایک 4 سال کی مدنی منی ہے، اور وہ جائے نماز پہ بیٹھ کر دعا پڑھ رہی ہیں۔ اب کون سی دعا پڑھ رہی ہیں، کیا دعا پڑھ رہی ہیں، یہ دیکھیں، اچھی انداز سے تربیت کی گئی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دیکھا ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے جو کہ دعا پڑھ رہی تھی، ان کے گھر والوں نے ویڈیو بنا لی اور ہمیں بھیج دی، تو اسی طرح آپ کی ویڈیوز آنی چاہیے۔ اب ہم ایک اور ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے، تقریباً 4 سال اس کی عمر ہے، اور جو مدنی منیوں کا پسندیدہ کلام ہے۔ کون سا کلام پسندیدہ ہے آپ لوگوں کا؟ نور والا ہے، زور سے بولا کریں، کون سا کلام ہے؟ نور والا۔ یہ تو تقریباً سبھی مدنی منیوں کو یاد ہے، تو یہ کلام پڑھا گیا۔ اب مدنی منی نے کس انداز سے پڑھا، آئیے سنتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب جو ویڈیو ہم دکھانے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے، اس نے انگلش میں مدنی پھول دیے ہیں، اور وہ کہتی ہیں انگلش میں کہ میری جو ہے 5 انگلیاں ہیں، یہ کچھ 5 انگلیاں ہمیں اشارہ دے رہی ہے۔ کس بات کا اشارہ دے رہی ہے، ذرا سنیے جی۔ 5 finger, I have 5 fingers, they are sent at 2 share. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nodding to a 5 is Shamani Nisha. دیکھا بھائی، 5 انگلیاں ہیں اور 5 نمازیں ہیں، تو ہمیں جو یہ نمازوں کی بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم نے جو ہے نمازیں پڑھنی ہے۔ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا اب جو ہے 5 مدنی منیاں کھڑی ہوئیں۔ بعض مدنی منیاں ہوتی ہیں وہ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں، جب ملتے ہیں تو جمع ہوتے ہیں، کچھ ڈرامہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ مدنی منع جب جمع ہوتے ہیں تو گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ مدنی منع جمع ہوتے ہیں مل کر تو نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ مدنی منیاں جمع ہوئیں 5، اور ان 5 نے مل کر کیا کام کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ جی اچھا اب جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نا، وہ ایسی پیاری ویڈیو ہے، جب بھیجی تو مجھے مزہ آ گیا دیکھ کر۔ ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے، اس کا انداز اتنا پیارا انداز ہے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو سینے میں دل ہے وہ بھی جھوم اٹھے گا۔ اب چھوٹی سی مدنی منی، پیارا سا انداز دیکھیے۔ کہیے ماشاء اللہ عز و جل۔
جب بھی کوئی ایسے پیاری سی آپ چیز دیکھیں جیسے ہمارے پیارے پیارے مدنی منع ہیں, مدنی منیا ہیں, تو زبان سے ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اچھا جی, یہ تو آپ نے دیکھی چھوٹی سی مدنی منی. اب ایک چھوٹا سا مدنی منا ہے, بالکل چھوٹا سا, گود کا. اچھا آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں, گود میں لیتے ہیں؟ شوق ہوتا ہے بچوں کو گود میں لینے کا. اچھا جی, جب گود میں لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, باتیں کرتے ہیں, جی میں بھائی ہوں آپ کا, یہ کھاؤ گے, کیلے کھاؤ گے, بسکٹ کھاؤ گے, اس طرح باتیں کرتے ہیں نا. بات حالانکہ اس سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, بس اوقات وہ چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے جو گود کا ہوتا ہے مسکراتا بھی ہے, تو امی صاحب کہ امی دیکھیں یہ ہنس رہا ہے, یہ مسکرا رہا ہے, تو بعض اوقات وہ رو بھی رہا ہوتا ہے, خوب زور زور سے رو رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, تو پھر اس کو پیار بھی کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, جو مدنی منع ہوتے ہیں, مدنی منع ہوتے ہیں, یہ اچھے لگتے ہیں نا, اچھے لگتے ہیں. جب یہ ہمارے پاس آئیں تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے اللہ اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ تو نیت کر لیں جو مدنی منع ہیں, جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں پہ موجود ہیں, اگر آپ کے گھر میں چھوٹا مدنی منع ہے, مدنی منی ہے, تو ہم اس کے پاس جا کے کون سا ذکر کریں گے؟ اللہ اللہ. جیسے وہ امی آپ کو کہتے ہیں اس کو سلا دو, تو آپ تھپکی دیتے ہیں نا اسے پیار سے, تو اللہ 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 آپ نے کہ اس کو تھپکی دینی ہے, انشاءاللہ سو جائے گا. اب جب وہ یہ کلمات سنے گا اللہ اللہ, تو اس کی زبان سے بھی کیا نکلے گا؟ یہی بات ہے. ایک چھوٹا سا مدنی منع ہے, وہ رو رہا ہے. اب وہ غور سے آپ نے سننا ہے کہ وہ جب رو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے, پھر میں آپ سے پوچھوں گا. جی دکھائیے. جی سبحان اللہ. جی کیا کہہ رہا ہے یہ چھوٹا سا مدنی منع؟ اللہ اللہ اللہ. تو کتنی پیاری بات ہے. تو یہ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیا بھی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے سامنے ایسا نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا لفظ جو ہے یہی نکلے گا. اب چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے. ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا ہے کہ جائز کام سے پہلے, اچھے کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, تو آپ نے کیا کالس وغیرہ ریکارڈ کروائی. آئیے کالس کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی منوں کو بھیج دیجئے چھوٹے. مریم فاطمہ عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. میرا نام محمد محیط اطاری ہے, میں جدہ سے بول رہا ہوں. آج کا جواب یہ ہے, ہر کام اچھے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. میرا نام فضیل احمد داری ہے, مرکز لوریا لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. کام سے کرنے سے بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سوال کا جواب ہے, ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. میرا نام ہے سفیان رضا, اور ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے چاہیے. ہر جائز کام سے پہلے, اچھے کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. کوئی چیز کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا, جس طرح مدنی منیا بیٹھی ہیں نا, آپ بھی اس طرح بیٹھیں, ان کی طرف رک کر کے, اس طرف ادھر ہوئیے جی, ادھر ہو جائیے جی. مدنی چینل کے ناظرین, ان کو بٹھانا بھی ایک کام ہے. آپ ادھر آئیے آگے کی جانب, آپ بھی آ جائیں, قریب ہوئیے, آپ ادھر آئیے, آپ ان کے برابر میں آ جائیے, تھوڑے سے ادھر ہو جائیے. اچھا جی, مدنی منع مدنی منی ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے اپنا نام بتانا ہے, نام بھی بتانا ہے اور پیار سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, مسکرا کے بتانا ہے. ٹھیک ہے, مسکرا کے بتانا ہے. جیسے میں اپنا نام بتاتا ہوں, کوئی میرا نام پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے, پوچھیں, کوئی کون پوچھے گا مجھ سے؟ پوچھیں, مائک میں پوچھیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عابد اتاری ہے. سبحان ٹھیک ہے, بتایا نا. تو اس طرح کوئی مسکرا کے اچھے انداز سے نام بتائے گا, میں اس کو جو ہے بادام کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے کون اپنا نام بتا رہا ہے اور مسکرا کے اچھے انداز سے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اتاری بھی لگانا اگر آپ امیر سنت سے مرید ہیں. چلیں پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مہان رضا اتاری ہے. مسکراہٹ ہی نہیں آئی ماس کی. تو مسکراہٹ سمجھتے ہیں؟ مسکراہٹ
کیا ہوتی ہے مسکراہٹ؟ مسکراہٹ کہاں ہوتی ہے؟ میرا نام محمد محمد لذت طاری ہے. معاذ بھائی مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے، پھر آپ کو بادام نہیں ملیں گے. جی آپ مسکرا کے. میرا نام آصف طاری ہے. آصف کی بھی مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے. آپ آئیے آئیے، آپ ادھر ادھر رک کر کے. میرا نام ہے نہیں، مسکراہٹ، مسکراہٹ کے ساتھ. جی میرا نام ہے حسان صدیقی. کم ہے بھائی مسکراہٹ. آپ آ جائیں، آپ تو بڑے ہیں. جی میرا نام محمد امین رضا ہے. امین رضا. امین رضا کی مسکراہٹ تھی. ابی رضا. ابی رضا. ابی ابی رضا. ابیر رضا. چلیں جی، اب یہ مدنی منی ہے. چلیں کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں. میرا نام جوڑیا طاری ہے. اوپر من کر کے دوبارہ. میرا نام جوڑیا طاری ہے. اتاری نہیں ہے آپ، اتاریاں. مدنی منیا کیا کہیں گی؟ اتاریاں. اور مدنی منیا کیا کہیں گے؟ اتاری. چلیں بیٹھیں، آپ بتائیے. میرا نام شاہدہ فرین اتاریہ ہے. مسکراہٹ کہاں ہے آپ کی؟ چلیں آپ لگ رہا ہے مجھے مسکرائیں گے، ادھر آ جائیے. تو جو بھی کوئی مدنی منا یا مدنی منی مسکرائے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جی ادھک اللہ سنت. رکیے رکیے رکیے، تھوڑا تیار ہو جائیں آپ تھوڑا. چلیں چلیں رک گیا، رک گیا مدنی منی. اوپر رک کیجیے. ہاں اوپر ہونا چاہیے. رک گیا، مائک تو آنے دیں، مائک بھی آ رہا ہے. آپ کو بہت جلدی ہو رہی ہے، بادام کھانے کا دل چاہ رہا ہے آپ کا، لگ رہا ہے مجھے. چلیں جی. میرا نام کنیز فاطمہ ہے. جی تو بادام کون کھائے گا؟ کنیز فاطمہ کھائیں گی. تو چلیں کنیز فاطمہ کو ہم بادام کھلاتے ہیں. کنیز فاطمہ کیا پڑھ کے کھائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھائیے. کتنے کھا لیں گی؟ بیٹھ کے کھاتے ہیں کھڑے ہو کے؟ اچھا چلیں جی بیٹھیں، کھلاتے ہیں کھلاتے ہیں. یہاں بیٹھے ہم. تو بھائی انہوں نے جو ہے ہمیں اچھے انداز سے، ادھر ہو جائیے ادھر ہو جائیے، آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہوئیے. ہمیں اچھے انداز سے جو ہے چلیں بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ لوگ بھی کھا لیں. جب بھی ہم کوئی چیز کھائیں تو ہمیں اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اچھا کوئی مجھے یہ بتا دے کہ جب ابو کے دوست آ جائیں یا گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ ہمیں نظر آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آپ؟ نہیں آپ سمجھے نہیں. چلو آپ بتاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وبرا کارٹون. کارٹون. کاٹوں کاٹوں؟ آپ ان کو کاٹیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے وہ آپ کے پاس. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ برکاتو، وہ برکاتو کیا کہنا چاہیے؟ وبرکاتہ. ہاں کاٹو آ رہا ہے ان کا، لیکن وہ ہے کاتو. چلے میں نے اچھا سنا، ان کو بھی ہم بادام کھلاتے ہیں، یہ آپ بادام کھائیے. اچھا جی اگر وہ کوئی ہمیں چیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو کے دوست ہے یا کوئی باہر کا ہے، ہمیں کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہمیں کوئی 100 کا نوٹ دے دے یا چاکلیٹ دے دے، بسکٹ دے دے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لے لینا چاہیے؟ ہمیں لے لینا چاہیے؟ لینے چاہیے. لے آؤ. ہاں بتائیں جی. جزاک اللہ خیر. نہیں پہلے تو یہ بتائیں، کوئی باہر سے ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی آیا ہے اور وہ ہمیں کوئی سامان دے رہا ہے، کوئی چیز ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ لے لیں؟ نہیں. جزاک اللہ. آپ تو بس جزاک اللہ خیرہ بس لے لیں، کسی بھی طریقے سے ہمیں چیز مل جائے. تو ہمیں جو ہے باہر والے جو لوگ ہیں ہمیں ان سے چیز امی ابو سے، جب امی ابو اشارہ کر دیں کہ لے لیں تو پھر لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی تو مدنی چینل پہ آپ نے اس لیے لے لی کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے گھر والے بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں. اچھا جی یاد کیا کیا کر کے آئے؟ کنیز فاطمہ آپ آ جائیے. چلیں جی سب سے پہلے آپ کا انعام لکھا ہوا ہے. آئیے کنیز باجی کھڑی ہو جائیے باجی.
جی کیا سنائیں گی آپ؟ رب نے بنائے پیارے پیارے پھول اور پودے، چاند اور تارے، دریا ندیاں اور سمندر، ایک دنیا ہے اس کے اندر، اونچے پہاڑ اور ریگستان، اس کی قدرت کی پہچان، ہاتھی گینڈا تیتا شیر، اس کے آگے سب ہے دے، تازہ پھل اور سبزی ڈالے، پی کر پانی پیاس بجھا لے، رب کی ہر ایک قدرت پیاری۔ کیا ہوا؟ بھول گئے؟ بھول گئے؟ نہیں آ رہا یار؟ چلیں جی اب پکا کر کے آئیے گا آئندہ آپ ہیں، جو بھی چیز آپ کو دیں۔ آپ نے جو سنایا اچھا سنایا، ہم آپ کو یہ مدنی باکس سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے تشریف رکھیں۔ اب یہ بھی سیدھے ہاتھ سے دینے ہیں آپ نے، یہ بھی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ مائک کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا جی آپ آ جائیے، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ کھڑے ہو جائیے، ادھر رہیے، اپنی جگہ پہ آئیے، کھڑے ہو جائیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حسان۔ کیا سنائیں گے حسان؟ مدنی مقصد مدنی مقصد کیا ہے مجھے، ادھر ادھر منہ کر کے، ادھر منہ کر کے۔ مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، دوبارہ بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، دوبارہ انشاءاللہ، انشاء، شین ہے، انشاءاللہ۔ سین نکلتا ہے ہمارا، کیوں آپ کا نکل رہا ہے سین؟ شین نکالیں، شین نکالیں۔ انشاءاللہ، نہیں جی نہیں، شین کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مائک چھوڑیں، کہیے۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی یہ بھی مزیدار قسم کے مدنی منع ہیں، ان کا جو ہے شین نکالنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مدنی بہ۔ آمین آمین۔ اچھا جی جویریہ کا ہے، جویریہ بازی کھڑی ہو جاؤ، آپ ادھر ہوئیے تھوڑے سے بھائی۔ جویریہ کیا سنائیں گے آپ؟ ہاتھ اوپر کر لیے، ہاتھ تو نیچے کیجیے۔ ارے آپ تو بہت ہیں، چلیں جی کیا سنائیں گے آپ؟ ہاتھ کیوں اوپر کر رہے ہیں؟ ہاتھ تو نیچے کر لیں آپ۔ کیا سنیں؟ اے خدا سنائیے، چلیں سنائیے۔ اے خدا میرے سے دیکھو، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے، ہاں۔ اے خدا میرے سے دیکھو آباد، سب مل کے پڑھیں بھائی۔ اے خدا میرے سے دیکھو آباد، ان کی ہمت بڑا، آفتوں سے بچا ان کو آباد، اے خدا میرے سے دیکھو آباد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو مدنی باکس، آپ کھڑے ہو جائیے بھائی۔ آپ کا نام کیا؟ محمد ماہد رضا۔ محمد ماہد رضا ہیں؟ اچھا جی ماس کیا سنائیں گے؟ پہلا کلمہ، پہلا کلمہ سنائیں گے؟ نہیں دوسرا سنا دیں، دوسرا یاد ہے؟ چلو دوسرا سناؤ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بھائی مدنی باکس، ٹھیک ہے، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے۔ اب آپ بھی کھڑے ہو جائیے مدنی منع، یہ مدنی باکس آپ کا۔ آپ کا نام کیا؟ واصف اتاری۔ واصف اتاری۔ واصف اتاری کیا سنائیں گے آپ؟ یا نبی، یا نبی سنا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہم بارک علیکہ۔ دیکھا دیکھا، جہاں جہاں یہ چیز جاری ہے وہاں نظریں جاری ہیں، ہاں نظریں نہیں جانی چاہیے، یہ دیکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھنا۔ مدنی منع ہیں ہمارے، چلیں زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ بولیں زور سے سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. ایسے ایسے یہ دیکھا. پھر دیکھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ کہیں پر بھی جائیں, کوئی بھی کھانے پینے کی چیز آئے, ہم نے اس طرف دیکھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ حسان نام ہے نا آپ کا؟ نہیں, واصف اتاری. واصف. پھر دیکھا, دیکھنا نہیں ہے. یہ بات واصف بھائی یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. جزاک اللہ خیرہ تو کہا کریں بھائی. آپ مدنی منی کیا سنائیں گی آپ؟ نعت. نام کیا ہے آپ کا؟ سیاد کراس. کھڑی ہو جائیں. شاہد افرین تاریہ. شاہدہ آپ سنائیں صحت کا رات. دولو ہاتھ اور کلی کر لو, دسترخوان بچھاؤ, پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, پانی پیو تو ٹھہر ٹھہر کر, کھانا خوب چباؤ, چپڑ آواز نہ نکلے, اس پر قابو پاؤ. بھول گئے؟ اچھا یہ چپڑ کیا ہوتی ہے؟ چپڑ کیا ہوتی ہے؟ چپڑ کیا ہوتی ہے؟ چپڑ ہوتی ہیں, کھانا کھاتے ہیں نا, بیٹھے. اچھا یہ آپ کا مدنی باکس. چپڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو منہ بند کر کے کھانا چاہیے تو آواز نہیں آئے گی. آپ سنا دیں ہمیں تیسرا کلمہ سنا دیں. ہم چلیں کھڑے ہو کے جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا کلمہ تمجید مانے بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ نے سنایا, یہ آپ کو مدنی باکس, ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لیجئے. اب اس سے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا بھی جزاک اللہ خیرہ, اللہ بولیں گے جزاک اللہ خیرہ, آمین. اس کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کھائے گا؟ کھائیے. بسم اللہ پڑھ کے دیکھا, بسم اللہ نہیں پڑھی. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے. دین کی چینل مدنی منو کو بھی ہاں